नशीब पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान बल्दिया, डायरेक्टर ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कारकुनान और आज इस तकरीब में शिरकत करने के लिए आई हुई मेरी इज़्ज़त-ए-माब पर्दा नशीन माँ और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फज़ल करम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, औलिया अल्लाह की दुआएं कि हर 3 महीने या 6 महीने में ऐसे तकारीब का इनेकाद हमारे सारे स्कूल्स के ब्रांचेस में बरसा बरस से हो रहा है। मेरी मुराद इस बात से है कि आज की जो तकरीब है, ये तकरीब उन ख़वातीन में सर्टिफिकेट्स की तक़सीम की तकरीब है। वो सर्टिफिकेट्स जो मुख्तलिफ कोर्सेस के लिए 3 माह के या 6 माह के ड्यूरेशन के कोर्सेस का इनेकाद सालाना मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के मुख्तलिफ ब्रांचेस में होते हैं, उनकी तकमील पर सर्टिफिकेट की तक़सीम की एक तकरीब मुनक़िद की जाती है। और यह सिलसिला आज से 20 बरस पहले हमने नशेमंद नगर कि हमारे सबसे पहले स्कूल में गरमाई तातीलात में कोर्सेस का इनेकाद करते थे और 2 माह के गरमाई तातीलात में हम वहां पे मेहंदी डिजाइनिंग, कार चौक, स्पोकन इंग्लिश, सुइंग, कंप्यूटर क्लासेस, पकवान का क्लासेस और दूसरे, आपको सुन के हैरत होगी कि हमारे स्कूल्स में हम उस वक्त पापड़ बनाने की भी ट्रेनिंग दिया करते थे, अचार बनाने की भी ट्रेनिंग दिया करते थे, अगरबत्ती बनाने की भी ट्रेनिंग दिया करते थे, डिटर्जेंट बनाने की भी ट्रेनिंग दिया करते थे, कैंडल मेकिंग भी, उसकी भी ट्रेनिंग दिया करते थे। तो इसके पीछे मकसद यही था कि हमारी खवातीन जो घरों में बैठती हैं और मोहताज रहती हैं कि शौहर के मदद की, या फिर मजबूर रहती हैं जिनको शौहरों ने छोड़ दिया है या जिनकी तलाक हो गई, तो ऐसी खवातीन जो अपने पेट को पालने के लिए, अपने बच्चों की परवरिश के लिए जो परेशान रहती थीं, वैसी खवातीन को खुद अपने पैरों पर खड़ा करने का एक जिम्मेदारी हमने उठाई थी और इन कोर्सेस के जरिए कई खवातीन को खुद अपने पैरों पर हमने खड़ाया। और ये बात भी जरूर कहूंगा, बड़ी मौजरत के साथ, माफी चाहते हुए, किसी के दिल को तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन कई हमारी खवातीन मुख्तलिफ घरों में जाती हैं, झाड़ू देती हैं, बर्तन मांजती हैं,
کچھ پیسہ کما کر گھر لا کر اپنے بچوں کی پرورش کی ذمہ داری کو نبھاتے ہیں۔ تو اکبر اویسی نے یہ محسوس کیا کہ کیوں میری بہن کسی کے گھر میں جا کر برتن مانجے یا جھاڑو دھوئے یا کپڑے دھو کر اپنے بچوں کی اور اپنے گھر کو پالے، بجائے اس کے وہ خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنے گھر میں رہ کر ایک روزی روٹی کا انتظام کر سکے۔ اور اسی مقصد کو دیکھتے ہوئے ہم نے سوئنگ کلاسز کا اہتمام کیا، بیوٹی پارلر کا اہتمام کیا، مہندی ڈیزائننگ کا کیا، اسپوکن انگلش کا کیا، کمپیوٹر کلاسز کا کیا، وہ زری کے کام کا کیا، ایمبرائڈری کا کام سکھایا۔ اور آج کئی ہماری بچیاں دبئی میں، سعودی عرب میں یا باہر کے ممالک کے علاوہ شہر حیدرآباد میں اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنی روزی روٹی خود کما رہے ہیں اور اپنے بچوں اور اپنے گھر کو چلانے کا ذمہ داری خود اکیلے اٹھائے ہوئے ہیں کامیابی کے ساتھ۔ یہ ہمارا ایک مقصد، کیونکہ خواتین کی باتیں تو بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن خواتین کو ان کا حق، ان کو وہ عزت جو دینی چاہیے وہ نہیں دی جاتی۔ تو ہم آج، مجھے بولتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ سالانہ ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے زیر انتظام 20 برس میں ہم نے قریب 2 لاکھ خواتین کو ٹریننگ دی ہے اور خود کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر اپنی روزی روٹی کمانے کا موقع دیا۔ میری آواز یہاں سے اگر کہیں دور بھی جاتی ہے تو میری اس بہن، میری اس ماں سے میں یہی ادباً درخواست کروں گا کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے ہنر حاصل کرو اور خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ اور اپنی اولاد کی پرورش کی ذمہ داری لو۔ تمہارا یہ بھائی تمہارے ساتھ کھڑا ہے، تمہیں سکھانے کے لیے تیار ہے، تمہیں ہنر دینے کے لیے تیار ہے، تمہارے روزی روٹی کا انتظام کرنے کے لیے تیار ہے، بشرط یہ کہ تم سیکھنے کے لیے تیار ہو، تھوڑا وقت نکالنا پڑے۔ آج الحمدللہ آج کے اس تقریب میں 200 لڑکیاں جو ٹریننگ، بیوٹیشن کی ٹریننگ کا کورس مکمل کر چکی، 200، مطلب کہ میک اپ کیسے کیا جاتا ہے اس کی ٹریننگ دی گئی، کس طریقے سے بہو یہ بناتے ہیں اس کی ٹریننگ دی گئی ہے، کس طریقے سے بالوں کو کاٹا جاتا ہے اس کی ٹریننگ دی گئی ہے، کس طریقے سے ہاتھ اور پیروں کو صاف کرتے ہیں وہ ٹریننگ دی گئی ہے۔ یہ سب ٹریننگ دینے کے بعد میں ہم صرف سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے ہیں، آج الحمدللہ سالانہ ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے ہم ایک بیوٹی پارلر کا ایک کٹ بھی دے رہے ہیں۔ اس کٹ میں کینچی ہے، نیل کٹر ہے اور برشز ہے، اس میں دوسرے کئی سامان ہیں جس کے ذریعے ہماری بچی جو بیوٹیشن کا کورس مکمل کری ہے وہ کسی کے بھی گھر میں یہ بیوٹیشن کا کٹ لے جا کر پورا جو بھی کلائنٹ کی طرف سے ایک مطالبہ ہوگا اس کو وہ پورا کر سکتی ہے اور پھر اس کے بعد پیسہ لے کر اپنے گھر کو آ سکتی ہے۔ ہم نہ صرف یہ ہمارے کورسز میں، ہم نے بیوٹی پارلر کے کورس میں یہ بھی سکھایا ہے
کہ دلہن کو کس طریقے سے میک اپ کرتے ہیں، کیسا تیار کرتے ہیں۔ کسی گھر میں شادی ہے، رسم ہے، تو وہاں پر ہمارے ٹرین کردہ بیوٹی پارلر کی ایکسپرٹ لڑکی بھی جائے گی، اور پھر ہمارے ٹریننگ سینٹر میں مہندی ڈیزائننگ کی بھی جو ٹریننگ کی ہے وہ بھی جائے گی، اور گھر میں کئی لوگ جہاں پہ شادی ہے ان کے ہاتھوں پہ مہندی لگا کر کچھ پیسہ کما کر اپنے گھر کو آ کے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر اپنے گھر کو چلا۔ یہ کام، یہ ایک غیر معمولی کام اللہ ہم سے لے رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ہم سے کام لے رہا۔ نہ صرف یہ بلکہ سوئنگ سینٹر کی شرٹ شلوار، قمیص، کرتا، چھوٹے بچوں کے کپڑے کیسے تیار ہوتے ہیں، برقعے کیسے بنتے ہیں، یہ ساری ٹریننگ بھی ہم نے ہمارے سینٹرز میں دی ہے، اور ہمارے پورے سینٹرز میں قریب 600 لڑکیوں نے سوئنگ کے کلاسز میں یہ گرمائی تعطیلات میں داخلہ لیا تھا۔ تو ہم نے وہ جتنے لڑکیاں سوئنگ کا کورس ہمارے سینٹرز میں مکمل کیے ہیں ان کو نہ صرف سرٹیفکیٹ بلکہ سرٹیفکیٹ کے ساتھ تلنگانہ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے ذریعے ان سے ہم نے درخواست دی اور منظور کروایا۔ سارے کے سارے سوئنگ میں جو کورس کمپلیٹ کرے ہیں، آج کی اس تقریب میں ہم ان کو سرٹیفکیٹس بھی دیں گے، اور سرٹیفکیٹس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک سوئنگ مشین بھی ہم دے رہے ہیں، تاکہ وہ گھر میں بیٹھ کر کچھ سینے کا کام کریں۔ کئی خواتین جن کو اجازت نہیں ملتی کہ وہ گھر سے باہر نکل کر کام کریں، تو ویسی خواتین کی بھی مدد ہو سکتی ہے۔ اگر ایک مشین مل جائے تو اس مشین کے ذریعے وہ اپنے گھر میں کچھ سینے کا کام حاصل کر سکتی ہے، اور کچھ کپڑوں کو سی کر کچھ پیسہ گھر بیٹھے کما سکتی۔ یہی ایک مقصد ہے، اور یہی ایک مشن ہے جس کو کہوں گا کہ ہم لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ابھی مجھ سے پہلے نصیر غیاث صاحب نے اور عبد الصاحبہ نے ہمارے ٹرسٹ کی کارکردگی کو آپ کے سامنے رکھا، مگر میں چند الفاظ کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا کہ یہ اتنی بڑی عمارت، اتنی خوبصورت عمارت، یہ کس مقصد کے لیے بنائی گئی؟ اس چیز کو سوچو۔ یہ میرا کوئی گھر نہیں ہے، یا میری آل اولاد کے رہنے کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا ہوں۔ اگر میں چاہتا تو یہ عمارت پر جتنا پیسہ لگا، یہ زمین خریدنے میں جتنا پیسہ لگا، اس پیسے کو اپنے آپ کے اوپر، اپنی اولاد کے اوپر یا اپنی خواہشات کے لیے بھی خرچ کر سکتا تھا۔ نہیں، لوگ دنیا میں اقتدار کو حاصل کرتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہیں، اپنے گھروں کو بھرتے ہیں، لیکن اکبر الدین اویسی نے کسی کو نہیں لوٹا، کوئی پیسہ اپنی اولاد کے لیے نہیں رکھا۔ اگر کچھ کیا ہے تو آپ کے لیے کیا۔ اس مدرسے میں یہ عمارت کتنے میں بنی کسی کو اندازہ ہے؟ الزام لگانے والے الزام لگاتے ہیں، ایک گھر تو بنا کر دیکھو کہ کتنی محنت لگتی ہے گھر بنانے میں۔ انسان کی ایک زندگی ختم ہو جاتی ہے اس خواہش و حسرت میں کہ
ایک گھر ہو، سر پہ ایک چھت ہو. لیکن آج یہ اتنی بڑی عمارت 11 منزلہ، ایک بلاک 5 منزلہ، ایک بلاک 3 منزلہ، 2 لاکھ اسکوائر فٹ. ارے یہ عمارت ایسے ہی نہیں بنی. یہ عمارت پر کروڑوں روپیہ صرف ہو گیا. قریب 40-50 کروڑ روپیہ تو صرف ہو گیا اس عمارت میں. آپ اندازہ لگاؤ، اگر اکبر اویسی بےمان ہوتا، جھوٹا ہوتا، یا دھوکے باز ہوتا، یا پیسے سے محبت کرنے والا ہوتا تو غریبوں کے لیے اتنی بڑی عمارت کھڑی کر نہیں لاتا. ارے ہم نے دیانتداری سے، پوری ایمانداری سے، پورے اخلاص کے ساتھ کام کیا. چاہے ہمارا حلقہ ہو یا ایوان اسمبلی ہو، ہم نے پوری دیانت کے ساتھ آپ کے ایک ایک ووٹ کا حق ادا کیا تو آپ کی ایک ایک دعاؤں کا بھی حق ادا کیا. ہم نے کبھی اپنے ذمہ داریوں سے لاپرواہی نہیں. آج اس اسکول میں قریب 1000 سے زائد بچے پڑھ رہے ہیں. جونیئر کالج میں قریب 400 بچے ہیں. نیٹ اور ایم سیٹ میں بھی قریب 400 بچے، 500 بچے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کیمپس میں آج کی تاریخ میں قریب 2500 بچے زیر تعلیم ہیں. اور اب آنے والے کل میں 8-10 دن میں یہاں اس مرکز میں بھی بیوٹی پارلر کے ٹریننگ کا کورسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے. سوئنگ کے کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے. کمپیوٹر کے کورسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اور اسپوکن انگلش کا اور مختلف ووکیشنل ٹریننگ کا ایک مرکز یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک عمارت نہیں ہے، ایسی 14 عمارتیں کھڑی ہیں غریبوں کی خدمت کے لیے. اور پورے ہمارے اسکول میں 15,000 بچوں کو مفت تعلیم کا انتظام کیا گیا. 15,000. ہر ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کے بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری نہیں لیتا. ایک پڑوسی اپنے بازو کے پڑوسی کا خیال نہیں رکھتا. لیکن اکبر الدین اویسی آج 15,000 بچوں کی کفالت کر رہا ہے، ان کو علم کے زیور سے آراستہ کر رہا ہے. تو کیا یہ اپنے آپ میں ایک بڑی مثال نہیں ہے؟ آج مجبور ہو کر مجھے بولنا پڑ رہا ہے کیونکہ لوگ ہم پر الزام لگا رہے ہیں اور ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا کیا تم نے. میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے کیا دیا ہے، کیا کیا ہے؟ کیا ایک بھی عمارت بنائی ہے؟ صرف باتیں کرتے ہیں، صرف الزام لگاتے ہیں، کانوں کو خوش کرنے کی باتیں کرتے ہیں. ارے کانوں کو خوش کرنے کے بجائے زندگیوں میں خوشحالی لانے کا کام کرو، جو کام ہم کرتے ہیں. صرف الزام تنقید کیا کریں؟ ارے آ کر دیکھو پرانے شہر میں ایسی شاندار عمارت جو ہے، دعوے سے کہہ سکتا ہوں نئے شہر میں بھی ایسی عمارت تم کو دکھائی نہیں دے گی. پرانے شہر میں ہے ایسی عمارت. بنجارہ جوبلیل ہائی ٹیک سٹی میں بھی ایسی عمارت نہیں ہے جو عمارت پرانے شہر میں. پھر پوچھتے ہیں کہ کیا کیا؟ اویسی ہاسپٹل، اسرا ہاسپٹل کیسی عمارت ہے؟ مغل پورے میں ہماری عمارت، سلالہ بارکس میں ہماری عمارت، حافظ بابا نگر میں 2 عمارتیں، امبر پیٹ میں عمارت، نرکی پھول باغ میں عمارت، جمال کالونی میں 1 عمارت بھی ایک اور ایک عمارت بن گئی جونیئر کالج کی. ارے اتنی عمارتیں. آج لاکھوں اسکوائر فٹ کا بلڈ اپ ایریا ہم نے بنایا.
لیکن پھر بھی الزام لگانے والے الزام کرتے ہیں۔ ہاں میں مانتا ہوں، میں ہرگز و قطعی یہ دعویٰ نہیں کروں گا کہ ہم نے سب کچھ کر دیا ہے، نہیں، بہت کیا ہے، ابھی بہت کرنا باقی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ نہیں کیا، ہم نے بہت کیا۔ کووڈ ہو یا طوفان ہو، آپ کے درمیان میں ہم رہے، اور کون رہے؟ بیماریاں رہیں تو آپ کے درمیان میں ہم رہے۔ 5 برس میں آروگیہ شری میں غریب مسلمانوں کا صرف اویسی واسر ہاسپٹل میں قریب 25,000 غریبوں کا مفت علاج بھی ہوا۔ شاید کئی لوگ نہیں جانتے، اویسی ہاسپٹل، اسرا ہاسپٹل میں جنرل وارڈ فری ہے، جنرل وارڈ فری ہے۔ بیڈ چارجز، ڈاکٹر چارجز، نرسنگ چارجز ہم نہیں لیتے، صرف فری نہیں ہے۔ اگر کوئی پیشنٹ اویسی اسرا میں جنرل وارڈ میں ہے تو 3 ٹائم کا کھانا بھی فری ہم دیتے ہیں۔ کیا کوئی کر رہا ہے یہ کام؟ لیکن اس کے بعد بھی الزام مجلس کیا کر رہی ہے؟ ارے ہم کام کر رہے ہیں۔ آج ہماری نمائندگی پر ریاستی حکومت نے 2000 سے زائد کا مسلمانوں کا مائنورٹیز کا بجٹ رکھا، یہ ہماری کامیابی۔ مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کو جتنا بھی پیسہ آیا ہے مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی کی وجہ سے آیا، اور ڈرائیور امپلاؤمنٹ پروگرام بنایا گیا۔ 2664 گاڑیاں دی گئی ہیں 61 کروڑ کے سرپے سے۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی۔ اون یور اون آٹو 1744 آٹوز دیے گئے، 12 کروڑ روپیہ خرچ ہوا مجلس کی نمائندگی پر۔ موپیڈ دیے گئے، موٹر سائیکل دی گئی، اولا، اوبر اور دوسرے جو کام کرتے ہیں 100 لوگوں کو سوئنگ مشینز پورے ریاست تلنگانہ میں 10,000 سوئنگ مشینز تقسیم ہونے جا رہی ہے۔ یہ بھی مجلس کی نمائندگی۔ 1 لاکھ کے امداد دی جا رہی ہے ریاستی حکومت کی جانب سے۔ قریب 400 کروڑ روپیہ صرف ہوگا۔ 29,000 چیک تقسیم ہو چکے ہیں، 11,000 چیک باقی ہے، وہ بھی دے دیے جائیں گے۔ 400 کروڑ روپیہ یہ بھی کس نے لایا؟ مجلس اتحاد المسلمین کی جدوجہد نے۔ اور پھر 80% سبسڈی میں بھی 4,440 کروڑ روپیہ صرف ہوا۔ اس کے بعد میں ٹریننگ اینڈ امپلائمنٹ میں 39,000 ٹریننگ اینڈ امپلائمنٹ میں ریاستی حکومت کی جانب سے 39,000 خواتین کو، بچوں کو ٹریننگ دی گئی، جس پر 27 کروڑ روپئے کا صرفہ ہوا۔ یہ کس کی نمائندگی پر ہوا؟ ارے مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر ہوا۔ نہ صرف یہ، شادی مبارک میں اب تک ساری ریاست میں 2,64,000 بچیوں کی شادیاں ہوئی ہیں، اور ریاستی حکومت نے ان کو چیک کیا۔ کیا یہ کام کارنامہ نہیں؟ امام اور مؤذنوں کے لیے اب تک 303 کروڑ روپیہ خرچ ہو چکا ہے۔ ہر مسجد کے امام کو، ہر مسجد کے مؤذن کو 5,000 روپئے دیے جاتے ہیں۔ اس کا آغاز بھی کس نے کیا؟ مجلس اتحاد المسلمین نے کیا۔ کیا کسی نے کیا؟ وقت گرانٹ ایڈ میں 469 مطلب خرید 470 کروڑ روپیہ گرانٹ ایڈ میں۔ وقت بورڈ سے طلاق شدہ خواتین کو بھی
پینشن دی جاتی ہے، وہ پینشن کے لیے بھی ہم نے جدوجہد کی۔ تو آج جب یہ سارے کام ہوئے ہیں اور یہ سارے کام مجلس کے نمائندگی پر ہوئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا اخلاقی فرض ہے، ذمہ داری ہے کہ میں ریاست کے چیف منسٹر KCR صاحب کا شکریہ ادا کروں کہ کسی ریاست میں بھی ایسا کام نہیں ہوا جو کام KCR میں BRS کی گورنمنٹ میں ہوا۔ اور آج الزام لگانے والے الزامات لگاتے ہیں کہ کیا کرے۔ ارے میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر سے کہہ رہا ہوں، ہمیں چھیڑنا نہیں۔ اگر ہمیں چھیڑیں گے تو یاد رکھو، اکبر اویسی تم کو چھوڑے گا بھی نہیں، تمہارے دامن کے تار نوچ لوں گا اور تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈال کر مقابلہ کرنے کی طاقت و ہمت رکھتا ہوں۔ میں کام پہ لگا ہوں، ایک مشن پہ ہوں۔ اگر مجھے اس کام کو چھوڑ کر منافقین سے مقابلہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، 2 مہینے میری ٹیم میرے کام کو سنبھال لے گی اور اکبر الدین اویسی نکل پڑے گا میدان میں ان لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جو ملت میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، ملت کو بانٹنا چاہتے ہیں اور ہماری مدد جو ہو رہی ہے اس مدد کو ختم کرنا۔ میں آپ سے سب سے ادب درخواست وہ گزارش کروں کہ خدا را اپنے محسنوں کو پہچانو، اپنے ہمدردوں کو پہچانو، برے وقت میں ساتھ میں کھڑے رہنے والوں کو پہچانو، آپ کے دکھ درد میں آپ کے ساتھ کھڑے رہنے والوں کو پہچانو۔ اگر آج ہم ان کے بہکاوے میں آ جائیں گے تو اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان آپ کا ہوگا۔ کیا میرا کوئی نقصان ہوگا؟ اللہ اور رسول اللہ کی قسم، نہ مجھے پہلے MLA بننے کی خواہش تھی، نہ آج ہے، نہ آنے والے کل میں رہے۔ میری خواہش اگر کچھ ہے تو صرف اپنی عوام کی خدمت، اپنی عوام کے دکھ و درد میں ان کے ساتھ میں کھڑے رہنا، ان کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے پوچھنا، ان کی غمزدہ زندگی میں خوشیوں کو لانا، یہی میرے زندگی کا مقصد۔ ارے آج جس کرب سے، جس تکلیف سے میں گزرتا ہوں، شاید کوئی مرد میری تکلیف کو محسوس نہ کر سکے، احساس بھی نہیں ہوگا، لیکن میری ایک ماں اور میری بہن ضرور میری تکلیف کو سمجھ سکتی ہے کہ میرے پیٹ میں، میرے شکم میں جو درد ہوتا ہے، اللہ اور رسول اللہ جانتے ہیں کہ رات میں کئی گھنٹوں تک صرف بستر پہ تڑپتے رہتا ہوں، کئی دن تک کھانا نہیں کھا سکتا، پانی بھی زیادہ پی لیتا ہوں تو درد ہوتا ہے، کھانا بھی کھا لو تو درد، میرے پیٹ میں اتڑیاں بھی نہیں ہیں، گولیاں مارنے کے بعد میں یہ کھل جاتا ہے۔ ارے آپ کو میری تقریر اچھی دکھتی ہوگی، میرے الفاظ اچھے دکھتے ہوں گے، لیکن ایک ایک لفظ، ایک ایک جملے کو بیان کرتے ہوئے یہ پیٹ میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے، میرے رسول اللہ جانتے ہیں۔ لیکن پھر بھی صبح سے رات کی تاریکی تک اگر کچھ کام کے لیے نکلتا ہوں تو یہ تعلیم اداروں کے لیے، غریب مسلمانوں کے لیے، غریب ماں اور بہنوں کے لیے، معصوم بچوں کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکبر الدین اویسی میری ماں، میری بہن کی دعاؤں کا قرضدار۔ یہ نوجوان بچیاں شاید نہیں جانتی، 13 برس 14 برس پہلے مجھ پہ گولیاں ماری گئی، 3 گولیاں
ایک گولی آج بھی پیر میں ہے. میرے انتڑیاں پورے کاٹنا پڑا. انتڑیاں نہیں ہے, میرے سپلین پر چاقو سے مارے, بیٹھ کر میرے سینے پر چاقوؤں سے ایسے ایسے مارے. میرے گردے خراب, پیشاب کی تھیلی پوری ختم پھٹ گئی تھی. ڈاکٹروں نے کہا کہ اتنے زخموں کے بعد بھی ارے یہ آدمی زندہ ہے تو کیسا ہے. تو میں نے ان ڈاکٹروں سے کہا کہ گولیوں کے بعد, تلواروں کے بعد, چاقوں کے بعد بھی زندہ ہو تو میری ماں اور بہنوں کی دعاؤں کی وجہ سے زندہ ہو, میرے بھائیوں کی دعاؤں کی وجہ سے زندہ ہو, میرے بزرگوں کی دعاؤں کی وجہ سے زندہ ہو. اکبر الدین اویسی, اس کی آل, اس کی اولاد, اس کی بیوی خرچدار ہے آپ کے دعاؤں کی. اور اکبر الدین اویسی یہ عمارتوں کو کیا اگر اپنی جسم کی چمڑی بھی نکال دے اور آپ کی پیر کی چوٹی بنا دے تب بھی آپ کے دعاؤں کے احسان کو اتار نہیں سکتا, نہیں سکتا, نہیں سکتا. میرا ایک ایک لمحہ, ایک ایک سانس خرچدار ہے تو میرے مسلمان بھائیوں کی, بہنوں. اور اکبر الدین اویسی جب تک بقید حیات ہے اس خرچ کو اتارنے کی کوشش کرے گا. اور یہ بھی کہوں گا کہ اللہ نے اتنا بڑا دل دیا کہ میں نے ان کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے مجھ پر گولیاں چلائی تھیں, مجھ پہ چاقو مارے تھے, تلوار مارے. آپ گواہ ہیں, میں نے ان کو معاف کیا. اور معاف اس لیے کیا کہ اللہ کو, رسول اللہ کو معاف کرنے والا پسند. اللہ بہتر جانتا ہے, طاقت ہے, ہمت ہے, سب کچھ ہے, اقتدار ہے, دولت ہے, عوام کا بھروسہ ہے, لیکن پھر بھی دل بڑا کر کے معاف کرتے ہوئے یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کو معاف کرنے والا پسند. میں جانتا ہوں یہاں مجمع میں بیٹھی میری کئی بہنوں کو بھی مصیبتیں جھیلنی پڑی, تکلیفیں اٹھانی پڑی, اور کئی تکلیفوں میں ہیں. میں میری بہنوں سے بھی کہوں گا کہ آج آپ بھی معاف کر دو ان کو جنہوں نے آپ کو تکلیف دی ہے, کیونکہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے, یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے. ہم کو تو اللہ کے پاس جانا ہے, کسی کو آگے, کسی کو پیچھے, کسی کو جلدی تو کسی کو دیر, جانا تو سب کو ہے. دنیا میں جب آئے ہیں تو جانا تو ہم کو ہے. بس یہی کوشش کرو کہ جب ہم دنیا سے رخصت ہوں گے تو ہم اچھے اعمال کو اپنے ساتھ لے کر جائیں. انسان کے ساتھ دولت, اس کا نام, اس کا اقتدار, اس کی طاقت نہیں جاتا. اگر کچھ جاتا ہے تو اعمال جاتے. اپنے اعمال کو اچھا کرو. میری بہنوں, میری ماں سے میں کہوں گا کہ آپ پریشان نہ ہونا. آدھی رات کو کوئی بھی مصیبت میں ہے, پریشانی میں ہے, کوئی رہو یا نہ رہو, یہ بیٹا اور یہ بھائی تو آپ کے لیے ہے. آواز دے کر دیکھو, آئے گا آپ کے درمیان. اور میں یہاں بیٹھی میری ماں سے کہوں گا, خدا را اپنی بیٹی کو, اپنی بچی کو بوجھ نہ سمجھو. بیٹی بوجھ نہیں ہوتی, بیٹی بڑھاپے کا سہارا ہے, بیٹی مصیبت کے وقت کھڑے رہنے والی ہے, بیٹی ماں اور باپ کی خدمت کرنے والی ہے, بیٹی بچوں کو پالنے والی ہوتی ہے. بیٹی بوجھ نہیں ہوتی. بیٹی وہ ہوتی ہے جو ہر وقت ماں کے ساتھ, باپ کے ساتھ. مجھے ایک بیٹی ہے, ہاں میری چہیتی ہے, میرے لختی جگر ہے. میں تڑپتا ہوں اپنی بیٹی کے لیے, اس لیے کہ میری بیٹی میری جان ہے.
میری بیٹی میرے لیے بوجھ نہیں ہے، میری بیٹی میری ہمت ہے، میری بیٹی میرے مضبوط ارادوں میں میرا ساتھ دیتی، میری خدمت کرتی۔ اور یہاں جو نام لکھا ہے فاطمہ اویسی ایجوکیشنل کیمپس، یہ فاطمہ اویسی کس کا نام ہے؟ یہ میری بیٹی کا نام ہے۔ بیٹیوں کو میں یہ مقام دیتا ہوں، بیٹیوں کو یہ مقام دو، بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھو، کسی کے بھی بس آیا ذمہ داری ہے، بس باندھ دیے، کیسا ہے، کیا کرتا، کیا نہیں کرتا، کچھ نہیں دیکھتے، بس شادی کر دیے، بوجھ ختم ہو گیا۔ شادی کرنا ذمہ داری، شادی کرنا ذمہ داری، شادی کرنا ذمہ داری نہیں۔ بیٹی کی شادی کرنا ذمہ داری نہیں ہے، بیٹی کی خوشیاں ماں کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے۔ شادی کے بعد بھی بیٹی خوش رہے، یہ ماں کی ذمہ داری ہے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ شادی کے بعد بیٹی اسی خوشی میں رہے جو ماں کے آنچل میں باپ کے سائے میں ملتی تھی، وہ خوشی ماں باپ کو دینا وہ ذمہ داری ہے۔ لیکن ہمارے ماں اور باپ صرف ذمہ داری ہے بس گھر سے بھیجو، شادی کر دو۔ بعد میں ہماری بہن ماں کو نہیں بولتی، باپ کو نہیں بولتی، اپنی تکلیف گھٹ گھٹ کے مرتی ہے۔ وہ بہن جو پریشان ہے، گھٹ گھٹ کے زندگی جی رہی ہے، اس کا کوئی سننے والا ہو یا نہ ہو، میں اس بہن سے کہنا چاہتا ہوں، میری بہن تمہارا یہ بھائی اکبر اویسی زندہ ہے، آواز دو، تمہاری زندگیوں میں خوشحالی میں لاؤں، ہم لائیں۔ آؤ آج آپ اور ہم اس تقریب سے اٹھنے سے پہلے یہ طے کر کے اٹھیں کہ بیٹی بوجھ نہیں، بیٹی کو ہم خوشیاں دیں گے، خوشی کی زندگی دیں گے، بیٹی کو ہم بوجھ نہیں ہمارا سہارا سمجھیں گے، بیٹی کو ہم ہماری کمزوری نہیں ہماری ہمت سمجھیں گے، بیٹی کو ہم ہمارے بڑھاپے کا سہارا سمجھیں گے۔ ارے میں تو کہتا ہوں، کئی لوگ مجھ سے اختلاف کرتے ہیں، ہاں میرے گھر میں بھی ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی بچی کی شادی کے لیے یہ دیکھتے وہ دیکھتے، یہ تحقیق کرتے وہ تحقیق کرتے، غصے میں آتے۔ مجھے میرے بڑوں نے کہا کیا زندگی بھر بچی کو بٹھا کے رکھیں گے؟ تو میں نے ان سے کہا میں اچھے سے اچھے بچے کو ڈھونڈوں گا، تلاش کروں گا، نیک بچے کو ڈھونڈوں گا، اور جب تک مجھے اس بات کی گارنٹی نہیں مل جاتی کہ میری بچی کو مجھ سے زیادہ اس کا شوہر خوشیاں نہیں دے گا، میں جب تک میری بچی کی شادی نہیں کروں گا۔ چاہے مجھے زندگی بھر بچی کو اپنے پاس رکھنا ہے، میں رکھنے تیار ہوں، مگر شادی کر کے میں اس کو آگ میں، اندھیرے میں اور آنسوؤں کی زندگی میں دھکیلنے کے لیے تیار نہیں ہوں، ہرگز نہیں کرتے۔ آپ بھی یہ طے ہے، اور میری بہنوں سے، ماں سے خدا را کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگو نہیں، ہنر حاصل کرو، سوئنگ سیکھو، بیوٹی پارلر سیکھو، مہندی ڈیزائننگ سیکھو، اسپوکن انگلش سیکھو، کمپیوٹر کلاسز سیکھو، ملٹی میڈیا میں جاؤ، اکاؤنٹنگ سیکھو، جی ایس ٹی سیکھو، کامرس میں جاؤ، کئی چیزیں ہیں، میں کہہ رہا ہوں ہم کر سکتے ہیں۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے جب دیکھتا ہوں کہ ہماری بہن یا ہماری ماں منگتے ہوئے پھرتی ہے۔ منگو نہیں، ہنر حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہاں بیٹھی ماؤں سے کہوں گا اپنے بچیوں کو پڑھاؤ، جب تک بچی گریجویٹ نہیں ہو جاتی اس کی شادی مت کرو، گریجویٹ ہونے دو، علم رہے گا، پیروں پہ کھڑی ہوگی تو اس کو
اپنے 2-2, 3-3 بچوں کو گود میں لے کر کھاتے پھرتے پریشان رہنے کی ضرورت نہیں ہے. گریجویٹ رہے گی, ایک بچہ 2 بچہ رہنے دو, وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے اپنے بچے کو پال سکتی ہے. پڑھاؤ لکھاؤ, گریجویٹ بناؤ بچیوں. میری بچی گریجویٹ نہیں, اس سے زیادہ پڑھ چکی. میں جاتے رہتا ہوں بیٹی کے ساتھ 3-3 مہینے, یونیورسٹی لے جاتا ہوں لاتا ہوں, وہیں رہتا ہوں. پھر 3 مہینے میری بیوی رہتی ہے, 3 مہینے میرا بیٹا رہتا ہے. تو ایسے ہم 3-3 مہینے 9 مہینے بانٹتے ہیں. کس کے لیے؟ بیٹی کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے. بیٹی کو علم کی دولت کو حاصل کرنے کی جو تڑپ ہے, اس تڑپ کے لیے ہم تینوں مل کے باری باری ڈیوٹی کرتے ہیں. میری بیٹی LLB ہے, لائر ہے, LLB ہو گیا, اس کے بعد LLM بھی مکمل کر چکے, LLM بھی, اور پھر اس کے بعد بار کا امتحان لکھی ہے. آئندہ مہینے نتیجہ آ جائے گا. جب نتیجہ آ جائے گا تو فاطمہ اویسی شہر حیدرآباد کی پہلی لڑکی ہوگی جو بیرسٹر ہوگی اور بیرسٹری کمپلیٹ کرے گی. اور اس کے بعد اکبر الدین اویسی بیرسٹر فاطمہ اویسی کو آپ کے درمیان میں لائے گا, اور اکبر اویسی بیٹھے گا اور بیرسٹر فاطمہ اویسی کو اپنی خواتین کو مخاطب کرنے کے لیے کہے گا. وہ بتائے گی کہ تعلیم کو کس طریقے سے حاصل کیا جائے. یہ ہونا خدا را علم حاصل کرو. پڑھنا چاہتے ہو تو میں پڑھانے تیار ہوں, سیکھنا چاہتے ہو تو میں سکھانے تیار ہوں. مجھے لوٹنا چاہتے ہو لوٹ لو, میں لٹنے تیار ہوں تمہاری خوشی کے لیے. اللہ ہم سب کو نیک بنائے, ایک بنائے. اللہ ہم سب کو اس قابل بنائے کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنی زندگی کو سجائیں سواریں. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ آج کی اس محفل میں کئی غریب غربا